بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک شعبے کے چھوٹے بھائی دوسرے شعبے کے بڑے بھائیوں سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب اور ہماری جو کلچر منسٹر ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کا کہ وہ آئے اور اتنے عرصے سے تھیٹر پر بہت کچھ ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس کو میں نہ ہی ذکر کروں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ مختلف کلپس کی صورت میں دیکھتے رہے ہیں۔ وہ آئیں، انہوں نے آ کر ایک بڑا خوبصورت قدم اٹھایا اور تھیٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ایس او پیز بنائے، انہوں نے باقاعدہ سب سے میٹنگیں کی اور پھر کچھ حد تک تھیٹر جو ہے کچھ حد تک تھیٹر ٹھیک ہوا، پراپر 100% نہیں، کچھ حد تک۔ ایک تو ہم محترمہ میڈم منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج اس پریس کانفرنس میں آئے ہیں۔ دوسرا، پنجاب آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس تھیٹر کی مانیٹرنگ کی، لیکن کچھ سوال، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہمیں فیملی تھیٹر کے لیے کوئی گورنمنٹ کا ہال دیا جائے جس میں ہم فیملی ڈرامہ پیش کر سکیں۔ مختلف جگہ پہ مختلف وینیو پہ گفتگو یہ ہوتی رہی کہ یہ فنڈز کے لیے کر رہے ہیں یا یہ فلاں چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا قطعاً فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ہال دیں، ہم ہال کا کرایہ دیں گے، ہم اپنے آرٹسٹ لیے بیٹھے ہیں، ہم ان کی ٹیم بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ٹیم جڑی ہوئی ہے وہ میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ جواد وسیم صاحب ہیں، میرے ساتھ مجاہد عباس صاحب ہیں، میرے ساتھ حامد رانا صاحب ہیں، میرے ساتھ محسن گیلانی صاحب ہیں، میرے ساتھ حسن مراد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہما علی ہیں، بے شمار اداکارائیں اور اداکار ہیں، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ کچھ دوست اس میں آپ جانتے ہوں گے کہ ویکلی کام کرتے ہیں، باقی یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ، اور ہمارے ساتھ عرصہ 20 سال ہو گئے ہیں۔ افضال ملک صاحب، میں جب ڈرامے میں کام کرنے آیا تھا اس وقت یہ بھرپور کام کر رہے تھے۔ 20 سال سے یہ کام نہیں کر رہے تھیٹر پر، کیونکہ تھیٹر سے ماں کا رول، باپ کا رول بالکل لیس کر دیا گیا ہے۔ وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے کریں گے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو گورنمنٹ فنڈ تو دیتی ہے نا؟ انہوں نے مجھے کہا فنڈ مجھے ملتا ہے، لیکن میرا جو اندر کا اداکار ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام کرایا جائے۔ تو ہم فیملی تھیٹر کو ریوائول کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے، ہم نے آپس میں ڈسکس کی، ہم میڈم منسٹر صاحبہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں بڑا ہوپ فلی جواب دیا۔ اب ہم صرف اور صرف ایک تھیٹر چاہتے ہیں، پنڈی میں ہو، تو ہمارے ساتھ پنڈی کے اداکار سلمان سنی بیٹھے ہیں۔ ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آگے کارٹون اداکار، یہ وہ، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کارٹون کی آواز اداکاری کرنا کتنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہاں فاروق قیصر صاحب کے شاگرد ہیں، بہت بڑا نام ہے فاروق قیصر صاحب کا، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناصر میر صاحب ہیں، عرصہ ہو گیا ان کو بھی نہیں، یہ باہر جا کے ڈرامہ کرتے ہیں، یہاں سے ڈرامہ لے کے جاتے ہیں، براڈ میں ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں ان کو کوئی کاسٹ کرتا۔ ظفر ارشاد صاحب ہیں، کبھی ڈرامہ مل گیا کبھی نہ ملا، ان کے حالات یہ ہیں۔ تابندہ جی ہیں،
آپ کے سامنے ہے کہ ان کو بھی کوئی وہ رسپانس نہیں ملتا۔ پھر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں تھیٹر دیا جائے، کیونکہ جو کام باہر ہو رہا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ ہم لوہے سے لوہے کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ ڈرامہ اگر برا ہوا ہے یا برا ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ادارے نے کرنا ہے، اس کو گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے اور وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہال دیا جائے جہاں ہم لوگ بیٹھ کے آپ کو ڈرامہ کر کے دکھائیں۔ اگر ہم آپ کے ایس او پیز پہ نہیں آتے، ہمارا ڈرامہ آپ کے ایس او پیز پہ نہیں آتا، ہمیں نکال باہر پھینکیں، ہم دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہال دیں یا ہم یہ کریں گے، ہم کوئی اور کام کر لیں گے۔ جیسے ابھی بھی جب کوئی اچھا ڈرامہ ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی نظر میں ناکام ہوں، مجھے ایسی ناکامی بہت اچھی لگتی ہے، میں خوش ہوں ایسی ناکامی پر۔ لیکن آپ نے یہ باتیں نہیں بتائیں کہ ادارے مانیٹرنگ کیسے کر رہے ہیں، اچھا تھیٹر کا ریوائول کس طرح ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، فیملی تھیٹر کا ریوائول جو ہے نا جی، دیکھیں میری بات سنیں، ہم فرینکلی بتاؤں میں آپ کو، میں کوئی کہتے ہیں نا وہ چوپڑی بات یا کوئی گھی لگانے والی بات یہ نہیں کر رہا، میں جینون بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا ادارہ اپنا کام کیسے کرتا ہے کیسے نہیں کرتا، میں نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی، آپ سب دوست یہاں بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے آپ نے کسی تھیٹر میں دیکھا ہو، میں اس تھیٹر میں جاتا ہوں جہاں میں کام کر رہا ہوں۔ ادارے اپنا کام کرتے ہیں، ہاں میں اداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف نوٹس نہیں، بین کیا جائے، بین کیا جائے اور بین نہ کھلے، بین بالکل نہیں کھلنا چاہیے۔ جو شخص مثلاً یہ آپ کا ایک یہ پوری ایک بلڈنگز ہے، اگر یہاں آپ میں سے کوئی دوست کوئی اس کے ایس او پیز کے الگ چلتا ہے، انگیز چلتا ہے، تو ظاہر ہے نوٹس لیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب نوٹس لیا، ٹھیک ہے، نوٹس لے لیا، آپ نے اس نوٹس کے 3 نوٹس بنائے کہ 3 دینے ہیں، 3 ہو گئے، اس کے بعد تو اس کا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہاں اداکار کام کرے۔ آپ سب دیکھتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کس قسم کے غلیظ کلپ ہیں، اور مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں نے آپ کو اس ادارے کو جو صحافت ہے یہ آرٹسٹوں کا بڑا بھائی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور مجھے معاف کر دیجئے گا کہ یہ لوگ اسی کو کاسٹ کرتے ہیں جو زیادہ گند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس لڑکی کے ساتھ مس بہیو ہوتا ہے یہ اس کو کاسٹ کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ بھی تو حصہ ہے نا ہمارا، آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کہیں نا ادارے کو کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے بھئی، اس کا تو فلاں جگہ پہ ہم نے فلاں چیز دیکھی ہے۔ یہ ایک تھیٹر جو ہے، جو سٹیج ہے، وہ ہمارے لیے ایک بڑی بہترین اور بڑی ایک لیول کی جگہ ہے۔ میں وہ کوئی ایسا نام نہیں دینا چاہتا جس پہ باتیں شروع ہو جائے، ہمارے لیے ایک لیول کی جگہ ہے، ہم وہاں اس کو وہ سمجھ کے کام کرتے تھے۔ اب وہاں کیا کام ہو رہا ہے، میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق تو دے دیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کام نہیں ملتا جی، اتائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمیں ہال دے دیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ ناصر میر صاحب بیٹھے ہیں، یہ باہر جا کے ڈرامہ کرتے ہیں نا، ملک سے باہر کرتے ہیں، یہ ہمارے پروڈیوسر ہیں۔ یہاں ادھر مظاہر حسین عادل صاحب بیٹھے ہیں، یہ دبئی میں انہوں نے ہمارے اس کلچر کو، ثقافت کو پروموٹ کیا ہے۔ آج دن تک دبئی میں جتنے ڈرامے گئے ہیں، امان اللہ صاحب سے لے کے طارق جوید صاحب تک، مستانہ صاحب سے لے کر فردوس جمال صاحب تک،
ذوالقرنین حاضر سے لے کے گوشی خان، ظفر ارشاد تک، یہ وہاں ہر سال میں 2-3 مرتبہ بلاتے تھے، وہاں ڈرامہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ پروڈیوس کریں گے. ہمیں نہیں ضرورت فنڈ کی، ہمیں فنڈ نہیں چاہیے. یہ عالیہ چودھری بیٹھی ہیں، ہال چاہیے، ہال. ہاں ہال نہیں نا مل رہے. پرابلم بھی شیئر کریں گے نا. ہاں جی، پنجاب آرٹ کونسل کے پاس اوپن ایئر کے علاوہ کون سا ہال ہے؟ اوپن ایئر رینویٹ ہو رہا ہے. اوپن ایئر میں نے ڈرامہ کیا ہے ابھی پچھلے دنوں، الحمراء رینویٹ ہو رہا ہے، اور وہ 5 اگست سے وہاں ڈرامہ ہو رہا ہے فیملی. ہاں یس. نہیں مری چھڑ دو، تھی کہو کہ ٹھنڈے ملک چلے گئے. یہ فیصل آباد ہے، وہاں ہمیں دے دیں، ملتان دے دیں، پنڈی دے دیں، سائیوال دے دیں، جہاں پنجاب آرٹ کونسل کے ہال ہے وہاں ہمیں دیں. ہم 2 ویک 1 ویک وہاں کرتے ہیں ڈرامہ، ٹھیک ہے نا. دیکھیں پھر آپ لوگ کہیں گے کہ آپ فلاں تھیٹر کیوں نہیں لے لیتے. یہاں یہ بھی کہا گیا کہ ہم ان کو ہال لے کے دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ہال دینے والے؟ آپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ ہال تو دیں گے ہمیں گورنمنٹ، ہال تو دے گی ہمیں پنجاب آرٹ کونسل، اور ہماری ڈیمانڈ انہی سے ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ مفت. ایک بندے نے یہ بھی کہا میرا ہال مہینے 2 مہینے کے لیے مفت ہے، ٹھیک ہے جی. ہمارے ہی ایک دوست نے اسے فون کیا تو وہ کہہ رہا ہوتا میں مذاق کیتا سی. وہ دوست نے آنا تھا لیکن وہ آؤٹ ڈور گیا ہوا ہے. میں وسیم پنو کی بات کر رہا ہوں. وہ آج ہی انمول تھیٹر گجرات میں ڈرامہ کرنے گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، ہم یہ ڈیمانڈ چاہتے ہیں. ہماری چلے ریکویسٹ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں تھیٹر دیا جائے، ہم وہاں ڈرامہ کریں. یہ ہمارا ایک آج کا ایجنڈا یہی تھا. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ بھی میری فیس بک پہ چلے جائیں، جا کے دیکھ لیجئے گا. اس پہ ہے پاکستان سٹیج میں لڑکیوں کو بک کر کے آرٹ کو پروموٹ کرنے والے کبھی آرٹ کو پروموٹ نہیں کر سکتے. 2017 کا ہے یہ نہیں کہ ہم اب سے ہیں، ہم پہلے دن سے ہیں. ہم اس وقت سے ہیں جب یہ کام شروع ہوا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ورثے میں دے کے گئے آپ. تو ورثے میں جب کوئی چیز، پہلے تو ہم نے ورثے میں دیا نہیں. جب ورثے میں کوئی چیز ملتی ہے آپ کو، آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کوئی بلڈنگز دے کے جاتے ہیں، یا آپ اس کو گرا کر اچھی بلڈنگ بناتے ہیں یا کوئی پلازہ تعمیر کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اچھا کرتے ہیں نا، تو آپ اچھا کر لیں. آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ورثے میں دیا. بھائی پیچھے جاؤ، جب یہ کام شروع ہوا تھا ہم اس وقت ہی پیچھے ہٹ گئے تھے. میں باہر چلا گیا تھا، باہر سے آ کے میں نے الحمراء میں کام کیا ہے، میں نے الحمراء میں صرف کام کیا. ہاں باہر کوئی تھیٹر ہوا ہے، میری کمٹمنٹ ہوئی ہے، جیتے جاگتے ہیں. میں ان شخص کا نام بھی لوں گا. ایک ملک تھیٹر ہے گجو متے سے بھی آگے، کیا ہے، آشیانہ روڈ پہ. انہوں نے مجھے عید پہ بک کیا ایز اے رائٹر ڈائریکٹر. میرا ڈرامہ تھا، میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ اگر کوئی لڑکی اشارے کرے گی، اگر کوئی لڑکا گندی بات کرے گا میں اسے نکال دوں گا. اگر آپ اس کی فیور کرو گے میں ڈرامہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آرٹس کونسل گواہ ہے. میرے اس ڈرامے پہ ظفر ارشاد صاحب بھی تھے. 4 مرتبہ چیکنگ ٹیم آئی ہے. پھر جب میڈم منسٹر نے محفل تھیٹر میں میٹنگ کی تو اس وقت کے جو ای ڈی تھے انہوں نے کہا کہ نمبر 1 ڈرامہ جو تھا وہ ادھر کا ہی تھا، ملک تھیٹر کا. اس کے بعد کیسے سنا اللہ ہے. جب کوئی اچھا ڈرامہ ہوتا ہے میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی اچھا ڈرامہ ہے میں کروں گا، گندی بات ہوگی میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے. ہمیں یہ بہتان لگانا کہ آپ کو اب آ گیا یا یہ ہیں یا یہ ہیں یا یہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ بڑے بھائی بنیں، آپ بڑے بھائی بنیں، آپ بیٹھے ہیں نا، آپ بڑے بھائی بنیں، آپ ان کو بلائیں،
ان کو بلائیں، میرے ساتھ بٹھا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ آنسر کریں، میں جواب دیتا ہوں، میں آنسر کروں، وہ جواب دیں، میں بتاؤں گا کون کیسے آیا اس فیلڈ میں۔ آج وہ مامے بنے ہوئے ہیں،